बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 22 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। आगाज़ लबनान से करेंगे, फिर यमन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। यमन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान यमन के हौसी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुके हैं। किस तरह के बयानात जारी किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ओवरऑल जो अमेरिका और ईरान की जंग है, जो हमले हैं एक दूसरे पर जो कि अभी भी जारी हैं, उनकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बल्कि अब से कुछ देर के बाद मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप उन 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें रिसीव करेंगे जो 4 अमरीकी फ़ौजी रिसेंटली मारे गए हैं ईरान के हमलों में। उर्दन में और इराक में जो मारे गए हैं उनकी लाशें रिसीव करने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। और अगर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान ये मनाजिर शेयर कर दिए जाते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा। अगर ये सेरेमनी प्राइवेट ना रखी गई और कैमरों को अलाउ किया गया, क्योंकि जिस तरह के क्रिटिसिज्म का सामना है अमेरिका को, अमेरिका के ऑफिशियल्स को, ये जो फौजियों की लाशें आ रही हैं, तो अमेरिकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। और वो आज जो गुस्सा है, डेमोक्रेट्स का जो गुस्सा है, वो पीट हेग्सेट ने देखा। और पीट हेग्सेट की किस तरह की बहस व तकरार हुई सेनेट की कमेटी के दौरान, वो भी मैं आपके साथ मनाजिर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले लबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन का दौरा व्हाइट हाउस में आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवालात भी हुए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी हुए, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू भी हुई। बहरहाल आगाज़ जिस अंदाज से किया लबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिस अंदाज से किया, तो आपको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं, एक्सक्लूडिंग सम कंट्रीज़, जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुसलमान लीडर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ या अंदाज़ यही रखते हैं जो जोसेफ ऑन की जानिब से भी रखा गया। और जोसेफ ऑन ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों से आगाज़ किया और आगे से डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया, तो फिर आपने कहकहे सुनने हैं कि ओवल ऑफिस के अंदर किस तरह के कहकहे थे। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you very much. No, thank you. Thank you I've very been looking much. forward to this visit for a long time. Thank you very much. Meeting such a great president like yourself. Well, that's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. Would you like to say something? गुफ्तगू आपने सुनी लबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिस अंदाज से किया, आपने सुन लिया कि मीटिंग सच ए ग्रेट प्रेसिडेंट लाइक यूर सेल्फ। जनाब सदर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आगे से आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे पता है कि मुझे कैसे इम्प्रेस करना है और अब इसे मिलेगा, अब बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह से इसने मेरी तारीफ़ें की हैं तो मैं इसे बहुत कुछ दूंगा। और ये मांगने क्या आया है लबनान का प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन, डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली फ़ौजों का इनखला मांग रहा है कि जी सदर लबनान की इससे इसराइली फ़ौजों को आप बाहर निकाल लें। ये लबनान का प्रेसिडेंट किससे मांग रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप से मांग रहा है। लबनान के स्पीकर की जानिब से कहा गया कि ये आप एक ट्रैप में जा रहे हैं, ये आप गलत बंदे से गलत मुतालबा कर रहे हैं और ये सिविल वॉर का बाइस बनेगा लबनान के अंदर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर तफसीलात बताई हैं कि लबनान के सदर अमेरिका के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए निकले हैं या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए निकले हैं। और इसराइल ने ये शर्त रखी है कि आप हिजबुल्लाह को शिकस्त दे दें, हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दें, तो इस शर्त पर मैं सदर लबनान से अपनी फ़ौजें जो हैं वो बाहर निकाल लूँगा। तो लबनान के स्पीकर की जानिब से कहा गया कि ये आपकी खाम ख्याली है, ये आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं और आप एक सिविल वॉर छिड़वा देंगे लबनान के अंदर। जाहिर है कि मैं आपको बता दूं कि लबनान के अंदर 30% शिया हैं, 30% अहले सुन्नत हैं और 30% क्रिश्चियंस हैं। यही वजह है कि लबनान के अंदर जो सदर है वो क्रिश्चियन होता है। ये जोसेफ ऑन जो है वो क्रिश्चियन है। फिर वज़ीर आज़म जो है लबनान के अंदर वो अहले सुन्नत होता है और स्पीकर जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो शिया होता है। यानी कि अगर ऐसे कंट्री के अंदर आप हिजबुल्लाह जैसी जमात के खिलाफ एक ऑपरेशन करने निकलेंगे तो जाहिर है कि आधी आबादी है ना। और पार्लियामेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन तमाम जमातों की है। इवन के स्पीकर भी मैंने आपको बता दिया कि शिया है, तो स्पीकर की जानिब से कहा गया कि सिविल वॉर तो छिड़ेगी ना जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन लबनान के सदर जोसेफ ऑन की जानिब से कहा गया कि ये तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, हमने पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल थोड़ा लेना है। यहाँ पर सवाल पूछा गया ना कि जी स्पीकर तो आपको खबरदार कर रहे हैं कि सिविल वॉर छिड़ जाएगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो जोसेफ ऑन की जानिब से कहा गया कि स्पीकर का क्या ताल्लुक है, ये तो मेरा फैसला है और मैं फैसला कर चुका हूँ
اور میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. بہرحال ساتھ کس طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ آپ تو حزب اللہ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اس شرط پر آپریشن کر رہے ہیں کہ جناب اگر میں حزب اللہ کے خلاف آپریشن کروں گا تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجوں کو لبنان سے باہر بھیج دے گا. اب اسرائیلی فوجیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لبنان کی آرمی ہے اس کے اوپر بھی فائرنگ کر رہی ہیں اسرائیلی فوجیں. لبنان کی آرمی جو طے شدہ علاقہ ہے وہاں پر آپریشن کر رہی ہیں حزب اللہ کے خلاف, تو اسرائیل کی فوجیں لبنان کی آرمی کے اوپر بھی فائرنگ کر رہی ہیں. تو سوال پوچھا گیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب اسرائیل تو لبنان کی فوجوں پر بھی فائرنگ کرنے لگا ہے, اسرائیل کیا انخلا کرے گا صدرن لبنان سے؟ کیا آپ اسرائیل کو قائل کر سکیں گے کہ صدرن لبنان سے باہر نکل جائے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر کیا جواب دیا, سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. The Lebanese army said today that Israeli forces opened fire in proximity to the Lebanese trying to deploy in one of these pilot zones. This is day 2 of the pilot zones. Are you prepared to take any steps, additional steps to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you? Well, I'll look. I just heard about that before this conference just happened, and we'll be looking at that. Yeah. When the Israeli army withdraw from Lebanon, is there a clear timeline? They're for in the that? process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections, and again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon. And they're redeploying. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس نے اسرائیل سے متعلق سوالات کو کس طرح سے گول مول کر کے ان کے جوابات دیے, کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں کروں گا. وہ ری ڈپلوائے کر رہے ہیں اپنی فوجوں کو, وہ وڈرا نہیں کر رہے, وہ انخلا نہیں کر رہے, نہ ہی وہ صدرن لبنان سے انخلا کریں گی. جو اسرائیل کی فوجیں ہیں وہ انخلا نہیں کریں گی. یہ لبنان کے اسپیکر کی جانب سے خبردار کیا جا رہا ہے لبنان کے پریزیڈنٹ کو, لیکن لبنان کے پریزیڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے کنٹری کو ایک سول وار کے اندر دھکیل رہے, بلکہ یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی کی پلاننگ جو ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے, جو کہ شام کے سربراہ احمد الشرا کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اکیلے لبنان کی فوجوں کا کام نہیں ہے حزب اللہ کو شکست دینا, تو آپ بھی آ جائیں لبنان کے اندر, اپنی جو حیت تحریر الشام کی فوجیں ہیں ان کو بھی بھیج دیں اور لبنان اور شام مل کر حزب اللہ کو شکست دیں. یعنی کہ یہ کس طرح سے امریکہ کے صدر اوول آفس کے اندر بیٹھ کر یہاں پر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان اسلحہ اٹھا کر لڑنے کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیے کہ شام کو لے کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کس طرح کے خیالات ہیں کہ شام کس طرح کا رول پلے کر سکتا ہے لبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف اس جنگ میں. سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah? You mean coming in and doing something with Hezbollah? Yes. Well, it's a concept, you know. We get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے لبنان کی صورتحال میں شام کے کردار سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ ہاں احمد الشرا بڑا زبردست آدمی ہے, جوزف آن کی طرح احمد الشرا بھی مجھے بہت پسند ہے, اور احمد الشرا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ وہ حزب اللہ سے نفرت کرتا ہے. یعنی کہ یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان نفرتوں کا بڑا بہترین فائدہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اٹھانے کی کوشش جو ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کی یہ کوششیں اب بہت آسانی کے ساتھ کامیاب بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ عرب لیڈرز کے دل میں جتنی نفرت ایران کے لیے ہے تو اتنی نفرت نہ اسرائیل کے لیے ہے نہ امریکہ کے لیے ہے. امریکہ کے لیے تو خیر محبتیں ہی محبتیں ہیں. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ملا کر اس خبر کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. کیا ایسوسیٹڈ پریس, کیا الجزیرہ, سارے کا سارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ملا کر رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس اینڈ پاکستان, امریکہ اور پاکستان نے یمن کے حوثی مجاہدین کو خبردار کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف کوئی بھی حرکت آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی. پاکستان کی جانب سے جو اپنا ڈیفنس پیکٹ ہے وہ یاد کروایا گیا ہے کہ جناب سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے, یہ نہ بھولنا. سعودی عربیہ کی کشتیوں اور جہازوں کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے یہ نہ بھولنا کہ پاکستان سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے اور ہمارے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. پھر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ میں ٹیک کیئر کروں گا اگر
یمن کے حوثی مجاہدین کی جانب سے سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی، پریکٹیکلی چھیڑ چھاڑ کی گئی یا ٹینکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ ابھی تک تو نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا تو پھر میں دیکھ لوں گا یمن کے حوثی مجاہدین کو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ What is your level of concern of a blockade of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front Well, we'll in have the to see what war? happens. So far, it hasn't happened, might happen. But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے لبنان کو لے کر، پھر لبنان کے اندر شام کے کردار کو لے کر، پھر یمن کو لے کر، اور کس طرح سے اس نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا یمن کے حوثی مجاہدین کو۔ تو اس کی جانب سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو مین جنگ ہے، جو ایران کے خلاف جنگ ہے، امریکہ کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ 11ویں حملے بھی کیے گئے ہیں، ایران نے ان کا بھی جواب دیا ہے۔ کویت کے اندر، بحرین کے اندر بہت زیادہ نقصان بھی رپورٹ ہوا ہے ایران کے میزائل حملوں کے نتیجے میں، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر بیٹھ کر دعوے کر رہے تھے کہ میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا، میں نے ڈسٹروائے کر دیا، میں نے تباہ کر دیا ایران کو، اور اگر میں ابھی ایران سے باہر نکل جاؤں تو ان کو 20-25 سال لگیں گے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن امریکی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے جو آفیشلز ہیں وہ بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں امریکہ کے سیکرٹری آف وار کو۔ سینٹ کی کمیٹی کے اندر کس طرح سے آڑے ہاتھوں لیا گیا کہ بھائی تم فیلئر ہے، یہ جو ایران جنگ ہے یہ فیلئر ہے، اور تم ہار چکے ہو، تم شکست کو تسلیم کرو اور ہمارے جوانوں کو مروانا بند کرو۔ سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ کو کس طرح سے آڑے ہاتھوں لیا گیا سینٹ کی کمیٹی کے اندر، یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 کلپ سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ 3 weeks after you'd already said Iran's military was destroyed and combat ineffective, you said, quote, Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory. You said Iran's military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come. And you stated we had, quote, achieved every single objective. Were those accurate statements? It certainly was, on behalf of the men and women in uniform, a historic military victory over Iran. Had Iran's military been rendered, quote, combat ineffective for years to come? That was a statement that you made 4 months ago. They had 160 naval vessels You need in the to answer Blue the Water questions, Navy, Mr. and they're gone. Secretary. Their Air Force You is said 4 months completely ago. combat ineffective, You and they said don't 4 have a months defense ago. industrial base. Excuse So me, Mr. describe to me a country Secretary. that doesn't have an Air Force, a Navy, or a defense industrial base, and Mr. I will describe to Secretary. you a country that does not have an effective Mr. Secretary, military. you It can stated- lob missiles. Mr. Secretary, you stated missiles, 4 but it's months not a ago combat effective that Iran's military. military had been rendered, quote, combat ineffective for years to come. Now, what happens if we come home and end the blockade to the world? Sir, Iran has the potential to continue to be a threat, and we will need to prepare military Will they options to toll do the that. strait? Sir, that's a hypothetical question, and I don't know the answer to that. Oh, it's not hypothetical. We come home. It's not going to be hypothetical. You know that, General. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. If you listen to my comments, you would have heard me say how amazing our warfighters are. I heard failure. And the word heard, I heard exactly I will what you tell said. you how I use the Heard word exactly failure, what you because said. I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way. Their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. گفتگو آپ نے سنی امریکی سینیٹرز نے کس طرح سے امریکہ کے سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ کو آڑے ہاتھوں لیا کہ تم فیلئر ہو، ایران سے شکست کھا چکا امریکہ، اور اب یہاں پر ایران کے اندر امریکہ کیا لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر امریکہ نکل گیا تو کیا ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران سنبھال لے گا؟ ظاہر ہے کہ ایران سنبھالے گا۔ ابنائے ہرمز ایران کے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہ ابنائے ہرمز ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اور اگر امریکہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط نہ کرتا تو یہ جو فریڈم آف نیویگیشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے امریکہ کے آفیشلز نے،
تو یہ فریڈم آف نیویگیشن کے تحت تمام ٹینکرز یہاں سے گزر رہے ہوتے جو کہ اب نہیں گزر رہے. امریکہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود آبنائے ہرمز بند ہے. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگی ہیں, آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, اور ابھی تو ریڈ سی اگر بند ہو جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں بند کرنی پڑے گی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کے کرٹیسزم کا سامنا ہے تو امریکہ کے صدر کو یہ جنگ جو ہے وہ بہت جلد بند بھی کرنا پڑ سکتی ہے. اور مارکو روبیو اسی طرح کی گفتگو کر رہا ہے, فلپینس کے اندر غالباً موجود ہے آسیان کے سمٹ میں, اور وہاں پر مارکو روبیو نے گفتگو کی ہے کہ ہم تو جناب بالکل اوپن ہیں, ڈپلومیسی کے لیے تو ہم بالکل اوپن ہیں, لیکن ایران کو جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑنا پڑے گا. تو یہ امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں جا کر بڑی بری طریقے سے پھنس چکا ہے, اور اب امریکہ کو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے, قطر بھی کوششیں کر رہا ہے کہ امریکہ کو کسی طرح اس جنگ سے باہر نکالا جائے اور یہ ون ون سچویشن بنا کر باہر نکالا جائے. لیکن خود امریکی بتا رہے ہیں کہ جناب امریکہ شکست کھا چکا اور ایران فاتح ہے. تو ون ون سچویشن تو کسی طور امریکہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ون ون سچویشن ہے. امریکہ شکست کھا چکا, اور اگر یہ عرب کنٹریز, یہ مسلمان ممالک امریکہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں یا پھر امریکہ کو اپنی ٹیریٹری دینا چھوڑ دیں, یہ تو اپنے فوجی بھی دے رہے ہیں, لبنان بھی دے رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ شام بھی دے دے, میں نے آپ کو بتایا. اگر عرب کنٹریز یہ حرکتیں بند کر دیں تو یہ جنگ جو ہے وہ بہت جلد بند بھی ہو سکتی ہے. لیکن عرب کنٹریز کی حرکتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ عرب کنٹریز جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان حرکتوں سے جنگ بند نہیں بلکہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.